ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے متقین اور اشرار کے فرق کو بیان کیا. متقین وہ لوگ جو ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر میں رہتے ہیں. اس فکر کا نام ہی دراصل تقویٰ ہے. آدمی کو اس بات کی فکر رہے کہ مجھ سے کوئی نالاکی نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے بزرگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں آغاز جوانی سے، کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ فکر کا نام تقویٰ ہے. لیکن شیطان ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، متقین پر بھی حملہ کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے طائف من الشیطان، شیطان کچوکا لگاتا ہے، ان کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح بچتے ہیں گناہ سے؟ تذکروا، فوراً یاد کرتے ہیں یاد کرنے والے کو. تذکروا یہ نہیں بتایا کس کو، تذکروا یاد کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں یاد کرنے والی ہیں جو ہماری غفلت کو دور کرتی ہیں. یہ تذکروا بتاتا ہے گناہ کی جڑ غفلت ہے. یاد رکھو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے. آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے. اس بات کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میرے سر پر کوئی ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے ایک آدمی بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے اور ہوا چلتی ہے جس سے کھڑکی بجنے لگتی ہے، جب دروازہ بجنے لگتا ہے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار شاید کوئی آ گیا. فرمایا کیسا بے وقوف انسان ہے کہ کھڑکی بجنے پر تو کسی انسان کے آنے پر گناہ چھوڑتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی تیرے قریب ہیں. اس کو بھولا ہوا ہے. حبل الورید سے ہم تیرے زیادہ قریب ہیں. تیری شہرک اتنے قریب نہیں جتنے ہم قریب ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہرک روح اور ہمارے جسم میں واسطہ اللہ کا حکم ہے، تو بتاؤ اللہ قریب ہے یا نہیں؟
وہ حکم نکل جاتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے، ورنہ روح کو ہماری جسم کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ یہ تو باندھا ہوا ہے اس کے ساتھ. اگر الگ کر دیں گے تو دونوں الگ ہو جائیں گے. اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے، تو اللہ کا حکم بیچ میں جس نے جوڑا ہوا ہے روح اور جسم کو. تو کیسا بے وقوف انسان ہے، مخلوق کا ڈر ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ حضرت نیکی اور گناہ کا کیسے مجھے فرق پتہ چلے گا، یہ نیکی ہے گناہ ہے؟ فرمایا اگر تجھے تیری نیکی خوش کرتی ہے اور گناہ سے تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ تو مومن ہے جو گناہ اور نیکی کے فرق کو جانتا ہے. اور اگر گناہ میں خوشی محسوس کر رہا ہے یہ غافل انسان ہے. تذکروا، قرآن کہہ رہا ہے اس متقی بندے کو فوراً یاد دہانی ہو جاتی ہے جیسی شیطان اور نفس حملہ کرتا ہے. یہ دیکھو، یہ فارمولہ پلے باندھ لو، نفس و شیطان حملہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں. شیطان بھی ہر وقت مستعد ہے، وہ ہماری طرح سوتا نہیں ہے، نہ غافل ہے. اور نفس بھی ہر وقت ہوشیار ہے. نفس کی جان تو تب نکلتی جب آدمی روزہ رکھتا ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر نفس میں کوئی دم نہیں ہوتا، ورنہ یہ ہر وقت ہوشیار ہے. یعنی جو ہی پیٹ بھرو گے فوراً نفس کھڑا ہو جائے گا، حملہ آور ہو جائے گا آپ پر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنا، تذکروا، فوراً مولا کو یاد کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ دیکھو شیطان مجھ سے گناہ کرانا چاہ رہا ہے اور نفس مجھ سے گناہ کرانا چاہ رہا ہے. اس بات کا جو احساس ہے، یہی احساس تجھے گناہ سے بچائے گا، یاد رکھو. اس لیے گناہ کی جڑ غفلت ہے میرے دوست. جب آدمی غافل ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کچھ پرواہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے، اسی بات کا دھیان نہیں، سوچتا بھی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی. ورنہ آدمی دنیا کی وجہ سے، دنیا میں بھی تو ذلت ہے، گناہ کرنے والے کے لیے دنیا میں ذلت ہے، دنیا میں عذاب ہے، دنیا میں مصیبتیں. ہر انسان پر جو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس کا پہلا سبب گناہ ہوتا ہے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے بلندی درجات ہوتے ہیں. نام انسان کو اس کی نالائقی کی وجہ سے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے تھوڑی سی بھی کوئی خطا ہو جائے تو وہ گھوڑا جس پر میں روزانہ سوار ہوتا ہوں اور کبھی اس گھوڑے نے حرکت نہیں کی، وہ مجھے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ اپنے بڑے کی تو نے نافرمانی کی ہے، جو تیرے مطیع تھا، تیرا فرما بردار تھا، وہ بھی تیری نافرمانی کر رہا ہے. انسان کی زندگی میں مصائب اور مشکلات، اس کی بنیاد اور سبب، بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت اور گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، دیکھو روٹی کی وجہ سے سب پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے روٹی کے لیے، اور اللہ وعدہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ ہم متقی انسان کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی تخلف ہو سکتا ہے کبھی بھی؟ پھر رزق روٹی کی تنگی، لوگ کے وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسا وظیفہ دیجیے کہ ہماری روٹی کھل جائے، رزق وسیع ہو جائے. لمبے چوڑے وظیفے کرنے کے لیے تیار ہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو نکال دو. پھر دیکھو رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے. دار روٹی میں تمہیں بریانی اور قورمے کا مزہ آئے گا، تمہاری تھوڑی بھی زیادہ ہو جائے گی، قلیل بھی کثیر ہو جائے گی. آدمی دیکھتا نہیں ہے. عجیب بات ہے، ایک تو ہمارے اندر ایک یہ عادت پیدا ہو گئی، ہم تقابل کرتے ہیں کہ یار میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے.
یہ جو دماغ میں یہ جو خناس گھسا ہوا ہے نا، یہ بھی خناس ہے کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، وہ نیکی کرتا ہوں۔ اول تو نیکی کے ساتھ اگر گناہ کرتا ہے تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مچھلی کو 99% پانی میں ڈبوئے رکھو اور 1% اس کا سر پانی سے باہر رہے جس پر دھوپ لگے، اور 99% اس کا جسم پانی میں ہے، تو 1% پر جو دھوپ لگے گی وہ دم تک اس کو تکلیف دے گی، وہ اندر تڑپے گی ایسے جب تک پوری طرح پانی میں نہیں ڈوبے گی۔ انسان 23.5 گھنٹے نیکی کرتا ہے اور آدھا گھنٹہ خدا کو ناراض کرتا ہے، یہی آدھا گھنٹہ 23.5 گھنٹے کی زندگی کو تلخ کر دے۔ زہر تو تھوڑا سا بھی کافی، تھوڑا سا وہ تلخ کر زندگی تلخ ہو جائے، تھوڑی سی نافرمانی، اطمینان، چین، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیسے اول تو نماز روزے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ہے کہ یہ خیال کرنا کہ میں نیک ہوں اور میں نیکی کرتا ہوں، لوگ تو یہ نہیں کرتے۔ یہ خود دلیل ہے کہ اپنی نیکی پر جو تو ناز کر رہا ہے، پتہ نہیں تیری نیکی دربار الہی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ نیکی پر ناز نہیں کر سکتے۔ نیکی کرنے کے بعد تو استغفار کیا جاتا ہے۔ بتاؤ نماز کے بعد استغفار کرتے ہو یا نہیں؟ بولو، سنت ہے نا، ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو استغفار کرو نماز کے بعد۔ تمہاری نماز اس قابل نہیں تھی کہ قبول ہوتی، لیکن استغفار کرو، استغفار کی برکت سے قبول ہوگی۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو بھلا ہوں؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جبکہ نیکی پر استغفار کا حکم ہے کہ توبہ کرو، اللہ نیکی کی تو ہے لیکن تیری شان کے مطابق نہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو اس پر کیسے فخر کر سکتا ہے؟ یہ چیز ہمیں مولا کی طرف جانے نہیں دیتی، کیونکہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ میرا جام اور میرا گلاس بھرا ہوا ہے تو ساقی کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ بولو کیا ضرورت ہے؟ کہتے غربت بتایا اللہ والوں نے، مکہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، نیک صحبتوں میں جاؤ، تو اپنے اندر کا برتن بالکل ایسے خالی کر کے جاؤ اور محتاج بن کے جاؤ کہ سب سے زیادہ تم ہی محتاج ہو، تاکہ ساقی خالی برتن دیکھ کر جلدی سے بھر دے۔ اس لیے جہاں ساقی بار بار چکر لگا رہا ہو تو جس نے کئی گلاس پینے ہوں یا کئی گلاس جو ہے وہ کپ چائے پینی ہو تو جلدی سے اس کے آنے سے پہلے ختم کر لیتا ہے، تو وہ اگلے والا کپ غذائے تو نہیں ہوا، آپ کے پیٹ شریف میں ہے، دوسرا بھی پیٹ شریف میں، تیسرا پیٹ شریف میں، چوتھا پیٹ شریف میں، بالکل طبیعت بھر جائے گی۔ جب انسان محتاج بن کر مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اپنی کوئی حیثیت سمجھتا میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں مولوی ہوں، میں فلاں فلاں، جب جاتا ہے تو پہلے والی چیز بھی برقرار رہتی ہے اور مزید فیضان لے کر وہاں سے جاتا ہے۔ پہلا اگلا جب ملتا ہے تو نور کے ساتھ جب نور ملتا ہے تو نور الانوار بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی غور پتہ نہیں ہے، ان حیثیتوں کے ساتھ مکہ شریف جا رہے ہیں، جی میں فلاں صاحب میں اتنے حج کیے جی، میرا یہ فلانا حج ہے۔ کیا ملے گا بھائی؟ تو پہلے سے تیرا پیمانہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، تو ساقی کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساقی تو ان کو ڈالے گا جو محتاج بن کے آئے۔ یہ مولانا رومی نے ویسے تھوڑی فرما دیا، ہر کجا درد دوا آ جا روت، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی۔ درد کھینچ لے گا دوا کو اپنی طرف، ہر کجا درد دوا آ جا روت، ہر کجا پستی آب آ جا رہا، جہاں نچان ہوگی پانی وہیں چلا، دور بھی ہوگا تو پانی جائے گا، قریب میں نہیں جائے گا، دور میں چلا جائے گا۔ میرے دوست، یہ جو ہمارے دماغ میں خلل ہے
ہم موازنہ کرتے ہیں، یار فلاں ایسے تو ہم تو ایسے ہیں، نہیں، تم اس سے کیا، تم تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو کہ وہاں میں کس درجے میں ہوں، میرے اندر کیا کیا کمی اور کوتاہی ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر کوتاہی ہے۔ اس روشنی کے نیچے آؤ، اس نور کے نیچے آؤ۔ دیکھو اندھیرے کے اندر انسان اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جب روشنی میں آئے گا اور آئینے کے سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کا چہرہ کیسے لگ رہا ہے، آپ کی داڑھی کیسے لگ رہی ہے۔ اندھیرے میں تو آپ اپنے آپ کو حسین سمجھتے رہیں گے، جس طرح ایک حبشی کو ایک آئینہ مل گیا تو اس نے ایسے آئینے کو دیکھا، اس نے پہلی مرتبہ اپنی شکل دیکھی تھی، خوفناک شکل، زور سے آئینوں کو زمین پر پٹکا، کہا کہ اسی لیے اس کو زمین پر پھینکا ہے کہ یہ اچھی شکل کو خوفناک بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نور کے نیچے آتا ہے انسان، اللہ کا نور حاصل کرتا ہے، اپنے عیب ضائب تو ہو، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین گناہوں پر روتے چلے گئے۔ بھائی ان کی زندگی میں گناہ کا گزر نہیں ہے اور یہ گناہ پر رو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو چھوٹی سی نقطہ بھی بہت بڑا نظر آتا تھا، چھوٹا سا نقطہ، او ہو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ دیکھو یہ بزرگان دین جو گناہوں پر روتے تھے، ہم کہتے ہیں یار اتنی پاکیزہ ان کی زندگی ہے، دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی اور طرز حیات سے تو لوگوں کو حیات ملی۔ تو ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں سارا جسم میں، ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں، پاؤں بھی گندے ہوتے ہیں، ہر چیز گندی ہوتی ہے، وہ احساس نہیں ہوتا، لیکن اس آنکھ کے اندر اگر تھوڑی سی کوئی چیز بھی، بال بھی چلا جاتا ہے تو اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو شیطیر معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ والے اس کائنات میں خدا کی آنکھ کی طرح ہے کہ ذرا سے بھی ان کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، یہ آنکھیں ان کو آنکھ بنایا ہے۔ باقیوں کو بڑے بڑے گناہوں سے بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا عیب نظر آتا ہے، ان کو چھوٹا سا بھی بال سے باریک بھی کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے چپتی۔ فرمایا یہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، آنکھ والا مقام اس کائنات میں ان کا ہے کہ ان کو چھوٹی سی کوتاہی پر بھی اللہ معاف کر دیجیے، ہم سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، تیر اندازی کرتے تھے حضرت، بڑے اچھے تیر انداز تھے، جہاد کی مشق رکھتے تھے۔ تو ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے تو اتنی زور سے تیر ماشاءاللہ پھینکتے تھے کہ وہ لکڑی پر بھی لگ جائے، شتیر پر تو پھاڑ دیتا تھا۔ تو حضرت ایک جگہ تیر انداز، تو ایک تیر خطا ہو گیا، تو وہاں ایک لکڑی کا پل تھا، اس لکڑی کے پل کا جو شتیر تھا جس پر وہ پل کھڑا تھا، اس پہ جا کے لگا اور وہ پھٹ گیا۔ فوراً امام بخاری آئے، اس کے مالک کے پاس، اس زمان پرائیویٹ پل ہوتے تھے لوگوں، وہ لوگ گزارتے تھے، پیسے لیتے تھے، اور آج کل بھی پیسے لیتے ہیں۔ یہ پیسے لینے کا انہوں نے، یہ پرانا نظام ہے، کوئی نیا نظام نہیں، یہ کہ ہم نے ماڈرن نظام، ماڈرن کوئی چیز نہیں ہے، سب پرانی چیزیں ہیں۔ میں انگلینڈ گیا، میں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو ناچنا، گانا، شراب پینا، ننگے پھرنا یہ ماڈرن ہے؟ نہیں، یہ تو رسول اللہ سے پہلے ہوتا تھا۔ ماڈرن تو رسول اللہ کا دین ہے جس نے آ کر بتایا کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ تو پہلے سے، پہلے بھی لوگ ننگے پھرتے تھے، پہلے بھی ناچتے تھے، پہلے بھی شرابیں پیتے تھے، پہلے بھی بدکاریاں کرتے تھے۔ دین نیا ہے، ہر نئی چیز ماڈرن ہوتی ہے، تو یہ کوئی نئی ماڈرن ہے، یہ پرانی چیزیں ساری جو تمہیں نظر آ رہی۔ تم کہتے ہیں یہ ماڈرن دنیا ہے، یہ ماڈرن دنیا نہیں، یہ اولڈ دنیا ہے، اور اولڈ بھی اتنی کہ بہت ہی اولڈ، وہ اولڈ نہیں جو گولڈ کلا ہے، بہت ہی اولڈ ہے، وہ اولڈ ہے جو ہے وہ کچرے خانے میں ڈالنے والا اولڈ ہے۔ رسول اللہ کا دین نیا ہے، وہ جدید ہے، وہ ماڈرن نے سکھایا عفت کیا چیز ہے، ستر کیا چیز ہے، بیوی بچے کیا چیز ہے، ماں بہن کیا چیز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بتایا شراب کو حرام کیا اس لیے کہ مومن ہمہ وقت اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے، کسی وقت غفلت نہیں،
شراب پیو گے غافل ہو جاؤ گے، تمہارا عقل کام نہیں کرے گی۔ نہیں ایسا نہیں، مومن کو تو ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، ہر وقت مولا کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کو ہم ہوشیار رہنے کے لیے شراب سے دور رہنا، نشے سے دور رہنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مالک کے پاس گئے، کہا مجھے معاف کر دیجیے، امام بخاری جیسا انسان۔ اس نے کہا حضرت ہو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا، میری جان کیا، میرے یہ پل کیا، میری مال دولت کیا، میں سب آپ پر فدا کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے دل پر بوجھ ہے کہ میرے اس تیر نے تیری تیر کا نقصان کر دیا، بول کتنے پیسے دوں؟ کہا کہ حضرت معاف کر دیں، میں آپ سے کچھ نہیں لینے والا، بلکہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ اتنا دل پر بوجھ بنا رہے ہیں۔ پھر بھی امام بخاری کی تسلی نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے معاف کر دیا۔ امام بخاری آئے اور طالب علموں میں 1000 دینار صدقۃً تقسیم کیے کہ اللہ کے ہاں میری یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے جس میں چھوٹا سا بال بھی جائے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کا قلب ہے، چھوٹے سے داغ کو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ روشنی میں رہتے ہیں، روشنی میں رہے گا تو اس کو محسوس ہوگا نا۔ اندھیرے میں رہنے والے کیا پتا میرے منہ پہ کالس لگی، کیا پتا، روشنی میں آئے گا تو پتا چلے گا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقی انسان ہے ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے شیطان، بچنے کی ایک طریقہ تذکرو، غفلت دور کرو، فوراً ہوشیار ہو جاؤ، تذکرو، یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، مولا کو یاد کرو، رسول اللہ کو یاد کرو۔ تذکرو کا مفعول بیان نہیں کیا، کوئی بھی خیر کی بات یاد کر لو بس شیطان کا حملہ ختم ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، یعنی بہت آسان ہے شیطان اور نفس کے حملے سے بچنا۔ تذکرو، بس کوئی خیر کی چیز یاد کر لو، فوراً میدان سے غائب ہو جائیں گے، نفس بھی غائب ہو جائے گا، شیطان بھی غائب ہو جائے گا۔ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی، اس لیے آپ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے شیطان کے حملے کو وسوسے تک رکھا، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں باندھ کر ہم سے گناہ کرا سکے، کتنی ہمت نہیں ہے، وسوسہ رکھا بس، یوسوس فی صدور الناس، اور وسوسے سے غفلت پیدا کرتا ہے، یہ نفس بھی یہی کرتا ہے۔ نفس کے بارے میں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ بہت بھلکڑ ہے، ابھی نفس آپ پر گناہ کی کا تقاضا کرے گا، آپ کسی اور بات میں مشغول اس کو کر دیں تو بھول ہی جائے گا کہ مجھے گناہ کرانا ہے، بہت آسان ہے، اور ان کوئی اور کام میں لگا دو، خیر کے کام میں لگا دو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ لگا دو۔ یہ بھی خدا کو یاد کرنا ہے۔ ایک آدمی اس لیے جلوت میں بیٹھتا ہے کہ خلوت میں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، یہ بھی مولا کو یاد کرنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے انسان، جب گپ شپ کرتا ہے اب آپ یہاں بیٹھے ہو، کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا، کتنا شیطان نفس ہے۔ کہتے ہیں کہ نفس بھی حیران ہے اور شیطان بھی مشکل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ شیخ کی محفل میں، نے کہا تھا آج اس سے فلاں گناہ کراؤں گا، وہ تو شیخ کی محفل میں پہنچا ہوگا بھائی، اب کیا کرے؟ دعوت اللہ کا جو ہے اس میں تو شیطان کا گزر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے اترتے، آپ پتہ نہیں فرشتوں کتنی جماعتیں اتری ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اور خیر اچھے جنات کتنے آئے ہوئے ہیں بات سننے کے لیے دین کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تذکرو، وہ غفلت نہیں کرتے، تذکرو، یہ تذکر جو ہے یہ غفلت کی ضد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، اگر وہ ہوشیار رہے، بلکہ ہم وقت ہوشیار رہنا چاہیے، اندری رہے می تراش و می خراش، فرمایا ہمیشہ اسی تراش خراش میں لگا رہے تا دم آخر دم فارغ مباش، موت تک اپنے آپ کو فارغ نہ کرنا، ہر وقت اپنی دیکھ بھال کرتا رہے کہ مجھ سے
کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اللہ کی نافرمانی اتنی نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی توبہ استغفار کر لے، جسے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہنا، اور اگر گناہ ہو جائے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، فوراً برائی کے ساتھ بعد نیکی کر لینا، وہ نیکی سے برائی کے اثر کو ختم کر دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کلمہ پڑھ لے، فرمایا کلمہ بہت بڑی نیکی ہے، وضو کر لیتا ہے، تلاوت قرآن کر لیتا ہے، کوئی بھی فوراً نیکی کر لیتا ہے، یہ تذکر ہے، تذکر فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں، ان کے اندر کی آنکھ بھی کھول دیتے ہیں، باہر کی آنکھ بھی کھول دیتے ہیں، صاحب بصیرت، بصیرت ظاہرہ اور بصیرت باطنہ دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر غافل ہوگا یمدون فی الغی واخوانہم، شیطان اپنے بھائیوں کو کھینچتا ہے گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور ذرا بھی رحم نہیں کھاتا کہ میرے بھائی ہیں یہ میری مان کے چلتے ہیں، ذرا رحم نہیں کھاتا، ان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا کے دم لیتا ہے۔ شیطان ایسا خبیث ہے، دوستی لگاتا ہے لیکن اپنے دوستوں کو جہنم میں پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا انجام بھی یہ ہونے والا ہے، ان کو بھی وہیں جمع کرنا ہے، لہٰذا وہاں جہنم میں بھی یہی کہے گا، لوگ کہیں گے تو نے مروایا، تو کہے گا میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، ایسے مجمع میں بات کرے گا، پکڑا کسی کا ہاتھ، وہ ایک بندہ نہیں ہوگا جو کہے جی میری انگلی پکڑی تھی۔ اب بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ نے اس نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے شیطان کے حملے کو وسوسے تک رکھا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر نہیں دیا سکتا۔ آپ یہاں پر آئیں، راستے میں روکنے والے نہیں تھے کہ شیطان ڈنڈا لے کر کھڑا ہو، مت جانا ماروں گا، اگر ایسا ہوتا تو مسجدوں میں بھی ہم نہ آتے، جنات ہی اگر شرارتیں کرنے شروع کر دیتے ظاہر ہو جایا کرتے، مسجدوں میں ہم نہ آ سکتے، مجموعوں میں نہ آ سکتے، نہیں، اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، صرف وسوسہ، اور وسوسہ کس دل میں ڈالتا ہے جس میں غفلت ہوتی ہے، جو ہوشیار دل ہے وہاں قریب نہیں آتا، اس کو پتا ہے یہ ہوشیار ہے مارے گا مجھے، اس لیے آپ مجھے اور آپ کو خود پہرا دینا ہے میرے دوست، تذکروا، مجھے اور آپ کو خود پہرا دینا ہے، ہم نے اپنے آپ پر خود پہرا دینا ہے۔ اسی کو فرمایا کرتے تھے مولانا شاہ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں طریقہ بتایا کہ تم اگر نفس اور شیطان سے بچنا چاہتے ہو غفلت کو دور کرو، اور ہم وقت اس بات کا خیال رکھو یار اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، 24 گھنٹے فکر پیدا کرو، یاد رکھو یہ فکر آپ کے دنیا کے معاملات میں بھی رنگ ڈال دے گی، سن لو، دنیا کے معاملات میں بھی، کیونکہ جب تم مولا کو فکر کرو گے تو مولا تمہاری کیسے فکر نہیں کرے گا، کیسے فکر نہیں کرے گا، تمہارے کام بن جائیں گے، کام بنتے جائیں، او ہو جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، اے بندے جو تو چاہے گا پھر مولا بھی وہی چاہے گا، می دہ جزدہ مراد متقی، اللہ اپنے متقی بندوں کی دلوں کی مرادیں پوری فرما دیتے ہیں، می دہ جزدہ مراد متقی، معمولی بات نہیں، اور ہم نے تجربے کی، ہم نے دیکھا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ بات کی پوری ہو گئی، کر دی، اللہ اکبر، کوئی امکان نہیں تھا، لیکن بھائی می دہ جزدہ مراد متقی، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بندے متقی بندوں کی جو فکر میں رہتے ہیں ان کے قلوب کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے قلوب میں جو بات آتی ہے، جو تمنائیں آتی ہیں، جو خیریں آتی ہیں، اس کو پورا فرماتے ہیں، تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، می دہ جزا مراد متقی، اور اگر گناہ کرتا ہے، میرے مرشد فرماتے تھے کہ گناہ کا ارادہ بنایا کہ بھائی میں نے گناہ کرنا ہے، فلانا گناہ کرنا ہے، ارادہ کیا، کہتے اسی وقت اللہ کی نگاہ کرم اس دل سے ہٹ جاتی ہے، اسی وقت، کیونکہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا ارادہ، باقی بات تو بعد میں، گناہ کرنا تو بعد میں، تو دل میں ارادہ کیا بھی میں فلانی نالائقی کرنی ہے، بس اب وہ دل اللہ کی نگاہ کرم کا محل نہیں رہا،
بھئی برتن گندا کر دیا، جب برتن گندا ہے کیسے ساقی ڈالے گا، نگاہ کیسے ڈالے گا؟ اور اگر دل میں یہ فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اللہ کی نگاہ کرم کے نیچے ہر وقت کرم، اب دل میں جو تمنا آئے گی فوراً پوری فرمائے گی، اور دل میں سوچے گا یار یہ بات، فوراً ہی اللہ اس کام کو کر دے گا۔ ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، اللہ ان کی دل کی تمنائیں پوری کر دیتے، دل میں سوچا اور وہ پوری ہو گئی۔ می دہ جزدہ مراد متقی تو چنا خواہ خدا خواہ چنی، می دہ جزدہ مراد متقی۔ مولانا رومی نے ویسے نہیں کہا، تو میرے دوست تذکرو، تذکر پیدا کریں اپنے اندر، ہوشیار باش، جب بھی دیکھیں نفس شیطان کیا کرانا چاہتا ہے فوراً ہوشیار ہو جائے، دیکھو اب اس سے حملے سے بچنے کی فکر کریں۔ وہ تذکر مولا کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرو، بس اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ جیسا یوسف کا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، قال معاذ اللہ تیری پناہ۔ اب اللہ نے دماغ میں ڈالا دوڑ دوڑ، ہمت دی، دوڑے، تالا لگا ہوا ہے پھر بھی دوڑے، اللہ نے کہا یوسف دوڑ، تالا کھولنا ہمارا کام ہے، دوڑنا تیرا کام ہو گیا۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں کنویں میں تھے، کہاں غلامی میں تھے، کہاں جیل میں تھے، کہاں تخت شاہی پر بٹھا دیا اللہ کا تخت شاہی۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ بھائی ایک کھڑا ہونا کون ہے یہ؟ اچھا یہ مولوی عبدالغفار غفاری ہے کہ والد صاحب بہت بیمار، ان کا آپریشن کرانا ہے، صاحب فراش ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ سب نکالو، لاؤ پیسے نکالو بھائی، یہاں لاؤ، ڈالو ادھر، لاؤ، شاباش، رکھتے جاؤ بھائی۔ میں بھی لے کے آیا ہوں، دیکھو 1000 کروڑ پیر صاحب بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں، آؤ سوا کراتے جاؤ، ہاں جی لاؤ پرچی دو، سب ایسا ملاؤ بھائی، ان کے آپریشن ہے۔ بھائی ہمارے بھتیجے مفتی صبغت اللہ بہت بیمار ہیں، آپریشن بھی ہوا، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، خصوصی دعا کریں۔ حاجی جاوید صاحب جو ہمارے خانقاہ کے بڑے پرانے ممبر ہیں، ان کی ہمشیرہ اصل پر وفات پا گئی ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک دوست کے چھوٹا بھائی دبئی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسافرت کو کامیاب فرمائے۔ ایک دوست کے بھتیجے کا کل دل کا آپریشن ہے، اللہ کو کامیاب فرمائے۔ ایک ناحق کیس میں گرفتار ہے ایک دوست، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ کہتے اسلام میں بچوں میں وقفہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھئی زمین کھیتی دیتی ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے، اگر کھیتی دینے میں مشکل ہے تو پھر علماء سے پوچھ مشورہ کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹروں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو کہتے ہیں دو بچے ہی کافی نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ڈاکٹروں کی بات نہیں چلتی اس میں۔ ہاں اگر کوئی واقعی بیماری ہے، پہلے بچے کی صحت پر اثر ہے، دودھ پلانے کا معاملہ ہے، مفتیان اس تفصیل بتائیں گے، ورنہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ سلم نے فرمایا ایسی عورتوں شادی کرو جن کے بچے زیادہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے جی، قرآن حدیث کافی ہے، ان سے اس حدیث کا معنی کیسے پوچھا جائے؟ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے، تو قیاس ہی کرنا پڑے گا بھی ان کی اماں دے گھنے نے، ان کی خالہ دے گھنے نے، ان کی بھوئی دے گھنے نے، یہ قیاس ہے نا، یا تجربہ کرائیں گے؟ پوچھے کہ جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں، بھائی قرآن حدیث کافی ہے، آگے اجماع قیاس کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے پوچھو بھائی کیسے پتہ چلے گا زیادہ بچے دے گی یہ جس سے ہم شادی کریں؟ بھائی اس کی اماں کو دیکھو، اس کی اماں کے زیادہ ہے، اس کی خالہ کے زیادہ ہے، پھپھی کے زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی زیادہ ہو۔ یہ قیاس ہے، اس عورت سے تجربہ نہیں کرنا بلکہ اس کے دائیں بائیں والوں کو دیکھنا ہے کہ ان کی اگر اولاد زیادہ ہے، بعض برادری میں بہت اولاد ہوتی ہے ماشاءاللہ، ایک گیا دوسرا آیا، گیا دوسرا آیا، اس طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ۔
دوست کے چھوٹے جو ہے چھوٹی بہن کے رشتہ اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے. عارف والا اللہ حافظ. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت الوفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرما. نفس و شیطان کے حملے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ پلک جھپنے کی مقدار بھی نفس کے ہمیں حوالے نہ فرما. اللہ یا اللہ شیطان کی کارستانیوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنا نور اور نسبت ہمیں نصیب فرما. اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما. تعلق خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آفت دارین نصیب فرما. یا اللہ آفت دارین نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی خدام کی حفاظت فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. میری طبیعت بھی خراب ہے یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے آزار اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ محفوظ فرما. کہ بد اثرات سے محفوظ فرما. یا اللہ مفتی عدن کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ کی عبد الغفور صاحب قاری سلیم یا اللہ میں اور بھی کئی بیمار ہیں یا اللہ مدرسے کے عملے کے لوگ یا اللہ اور عزیز و قاری سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. جو مانگے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اور دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین.